कंप्यूटर्स आजकल की दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। बेशतर लोग इनको सिर्फ ईमेल और इंटरनेट पर सैर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो ज़हानत और तदब्बर मांगते हैं। मिसाल के तौर पर ये फैक्ट्रियाँ और मिलें चलाते हैं, जहाज़ उड़ाते हैं और इनकी मदद से बीमारियों की तशख़ीस की जाती है। आज का प्रोग्राम कंप्यूटर्स और इंसानी दिमाग से मुताल्लिक़ है। कंप्यूटर्स तो ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारा दिमाग खलियों का मजमुआ है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि कभी ये दोनों एक ही जैसा काम कर सकें? अब जाहिर है कि कंप्यूटर को इंसानी दिमाग ही ने बनाया और आज इन दोनों का तो कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ये याद रखें कि हमारा दिमाग तो एक तवील इर्तिकाई सिलसिले से गुजरा है जो हज़ारों सदियों पर मोहित है। इसके बरक्स ये मशीन जो उस दिमाग ने बनाया है, उसकी तारीख तो बस अभी शुरू हुई है। अबैकस एक इंतहाई सादा और मौसर मशीन है जो हमारी रियाजी और हिसाब की सलाहियतों में इजाफा करती है। 100 साल पहले तक ये जमा और तफरीक करने के लिए अक्सर इस्तेमाल होती थी। फिर 1920 के लगभग हाथ से चलने वाली मशीनों ने इसकी जगह ले ली। ये उससे बहुत ज्यादा तेज थी। सन 1940 की दहाई में हिसाब के लिए डेस्कटॉप कैलकुलेटर इजाद हुए। ये जमा के साथ साथ तफरीक, ज़रब और तकसीम का अमल भी कर सकते थे। बिजली से चलने वाली मोटर गरारियों और लीवरों के एक निहायत पेचीदा निजाम को चलाती थी। हिसाब का जवाब चंद सेकंडों में मिल जाता। वैक्यूम ट्यूब्स या वॉल्व से हिसाब का अमल काफी तेज हो सकता है। इनसे चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दूसरी जंग अजीम में इजाद हुए। ये डेस्कटॉप कैलकुलेटर से कई हजार गुना तेज काम करते थे और इनसे तरह तरह का काम करवाया जा सकता था। लेकिन हजारों वॉल्व्स में से कुछ देर के बाद किसी एक के खराब होने की वजह से कंप्यूटर रुक जाता था। ट्रांजिस्टर की इजाद से एक नया दौर शुरू हुआ। वैक्यूम ट्यूब्स की निस्बत ये बहुत छोटे थे। इनसे बने हुए कंप्यूटर भी उसी हिसाब से छोटे मगर ज्यादा ताकतवर बनने लगे। इन कंप्यूटर्स को हिदायत और मालूमात कार्ड से पहुंचाई जाती थी। 30 साल पहले कार्ड रीडर आम थे, लेकिन अब ये मादूम हो गए हैं। पहला वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर इतना बड़ा था कि उसके लिए खास हॉल तामीर करना पड़ा और ये इतनी ज़्यादा बिजली खर्च करता था कि जब इसे ऑन किया जाता तो फिलाडेल्फिया शहर की बत्तियां मद्धम पड़ जाती थीं। लेकिन आज आप सिर्फ 500 रुपये में बाज़ार जाकर एक पॉकेट कैलकुलेटर या कंप्यूटर ख़रीद सकते हैं जो ताकत और स्पीड के एतबार से उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। कंप्यूटर्स बनाने की असल वजह साइंसी कैलकुलेशंस थीं और फिज़िक्स के शोबे में इसकी ज़रूरत सबसे पहले महसूस हुई। कंप्यूटर की इजाद से पहले सारे हिसाब किताब हाथ से करने पड़ते थे। मिसाल के तौर पर 17वीं सदी के मशहूर माहिर फलकियात यूहान केपलर ने मरीख के मदार को बारीक बीनी से देखा, जिससे उसको ये अंदाजा हुआ कि मरीख सूरज के गिर्द एक बैज़वी मदार में हरकत करता है। इसके लिए हजारों मसावातें यानी इक्वेशंस हल करनी पड़ी और इस काम में उसे तकरीबन 3 साल लगे। यही काम आज एक जदीद कंप्यूटर चंद मिनटों में कर सकता है। खलाई सफर आज कंप्यूटर्स के बगैर मुमकिन ना होता। मसलन अगर हम जमीन से करोड़ों मील दूर किसी सैयारे पर जाना चाहते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि खलाई जहाज में मौजूद कंप्यूटर हजारों मसावातें 1 मिनट में हल कर सके। इन्हें सही हल करना जरूरी है, बसूरत दीगर ये अपनी मंजिल से लाखों मील दूर भटक सकता है। एटम बम बनाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल लाजमी है। दूसरी जंग अजीम के दौरान वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर बनाने की सबसे अहम वजह यही थी। आज ताकतवर कंप्यूटर के इस्तेमाल से न सिर्फ इन न्यूक्लियाई हथियारों की तैयारी में आसानी हुई है, बल्कि इनके आजमाइशी धमाके भी बहुत हद तक गैर जरूरी हो गए हैं। अगरचे कंप्यूटर का निजाम
पेचीदा से पेचीदा तर हो गया है, लेकिन दुनिया का हर कंप्यूटर एक सादा उसूल पर चलता है। हम अपनी उंगलियों पे गिनने के आदी हैं और चूंकि हमारी 10 उंगलियां हैं इसलिए हम 10 हिस्से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर 13 के लिए कोई अलग हिस्सा नहीं है। उसके बरक्स कंप्यूटर यूं हिसाब करते हैं कि जैसे उनकी सिर्फ 2 उंगलियां हों। ये उंगलियां दरअसल वो स्विचेस हैं जिनके ज़रिए कंप्यूटर काम करता है। हर कंप्यूटर में लाखों स्विचेस होते हैं और एक स्विच ऑन हो सकता है या ऑफ, दरमियान में नहीं। कुछ स्विचेस अगर ऑन हो और दूसरे ऑफ तो एक खास हर्फ या अदद बनता है, लेकिन अगर ये स्विच बंद करके दूसरे खोल दिए जाएं तो कोई दूसरा हर्फ या अदद बन जाता है। इस तरह एक कंप्यूटर स्विचेस के जरिए एक लफ्ज, किताब या तस्वीर को पहचान सकता है। कंप्यूटर के इस माइक्रोचिप में तकरीबन 10 लाख ट्रांजिस्टर्स हैं। हर ट्रांजिस्टर एक स्विच का काम सरअंजाम देता है। बिजली के नन्हे नन्हे झटकों से ये माइक्रोचिप कंप्यूटर के दूसरे पुर्जों को मालूमात भेजता है और इनसे मालूमात हासिल करता है। माइक्रोचिप एक जदीद और हैरान कुन इजाद है। अगर इन ट्रांजिस्टर्स की जगह ये वैक्यूम ट्यूब्स होती तो इसका वजन कई 100 टन होता। ऐसे ही माइक्रोचिप्स कंप्यूटर के CPU में हैं जो उसका दिमाग है। जिस तरह हम अपने तमाम फैसले दिमाग में करते हैं, इसी तरह एक कंप्यूटर के तमाम फैसले उसका CPU करता है। कंप्यूटर को काम करने की हिदायत हम कीबोर्ड और माउस के जरिए देते हैं और कंप्यूटर हम तक मालूमात मॉनिटर के जरिए पहुंचाता है। इन सब पुर्जों को CPU कंट्रोल करता है। CPU दरअसल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुखफ़फ़ है, यानी ये कंप्यूटर का वो मरकजी हिस्सा है जिसे हर चीज का इल्म होना चाहिए। जिस तरह हमको रास्ते याद करने के लिए हाफ़ज़े की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक कंप्यूटर को मुख्तलिफ मालूमात याद रखने के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्मों की मेमोरीज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर छोटे छोटे मकनातीस मालूमात याद रखते हैं। जब बिजली का करंट एक समत गुजरता है तो इनकी मकनातीसियत की एक समत होती है, लेकिन अगर करंट की समत बदले तो मकनातीसियत की समत भी बदल जाती है। कंप्यूटर्स में इसका एक बड़ा जाल होता है। आजकल ऐसी हार्ड डिस्क भी आम हैं। डिस्क की तेज घूमने वाली प्लेट के ऊपर छोटे छोटे मकनातीस मौजूद हैं। हर डिस्क पर 1000 से ज्यादा किताबें याद रखने की गुंजाइश है। मेमोरी की एक और किस्म CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क है। इस पर मालूमात बाआसानी रखी जा सकती है। CD तेजी से घूमती रहती है और इसके नीचे एक छोटा लेजर मौजूद होता है जिसमें से रोशनी की धार निकलती है। CD पर मालूमात ऐसे छोटे छोटे निशानात में मुज़मिर होती है। लेजर इन निशानात को पढ़ भी सकता है और CD के ऊपर लिख भी सकता है। एक CD पर असरारे जहां के 2 प्रोग्राम रिकॉर्ड हो सकते हैं या 200 किताबों का मतन रखा जा सकता है। कंप्यूटर अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकते। उनसे काम लेने के लिए उन्हें प्रोग्राम करना पड़ता है, यानी उन्हें खास हिदायत के मुताबिक चलना सिखाया जाता है। इसके लिए कंप्यूटर की एक मखसूस ज़बान, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर को प्रोग्राम करके आज तूफानों की पेशिनगोई किसी हद तक हो सकती है, बशर्ते कि बड़े और ताकतवर कंप्यूटर्स को मुनासिब तरीके से फिजिक्स के उसूल समझाए जाएं। अब दुनिया के हर मुल्क में महकमा मौसमियात इस मकसद के लिए कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं। मरीख पर भेजे जाने वाली ये खुदकार मशीन कंप्यूटर की हिदायत से चलती है। इसे रोबोट भी कहते हैं। इस पर नस्ब कैमरे आंखों का काम सरअंजाम देते हैं। कंप्यूटर ये फैसला करता है कि आया मिट्टी नरम है और खोदी जा सकती है या इस रोबोट को कहीं और ले जाया जाए। ऐसे रोबोट इंसानी खलानवर्दों से कई लिहाज से बेहतर काम कर सकते हैं और इनकी ज़रूरियात निस्बतन बहुत कम हैं। सिर्फ कंप्यूटर्स ही को नहीं, बच्चों को भी मखसूस हिदायत के मुताबिक चलना सिखाया जाता है। इसे हम तालीम कहते हैं और ये भी एक तरह की प्रोग्रामिंग है। अब तो कंप्यूटर्स को सही तरबियत दे के, यानी इनको सही तरह प्रोग्राम करके
ہم ان کے ساتھ سادہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور یہ کسی حد تک انسانی شکلیں بھی پہچاننے لگے ہیں. لیکن پھر بھی ایک 2 سال کا بچہ بہت سے ایسے کام کر سکتا ہے جس کے اوپر دنیا کے بڑے سے بڑے کمپیوٹر دن کے دن اور سال کے سال لگا لیتے ہیں. اب یقیناً انسانی ذہن زبردست ذہانت کا مالک ہے. اس سے ہم شعر و شاعری کرتے ہیں، ایٹم کے اندر غوطہ لگاتے ہیں، دور کے سیاروں تک بھی پہنچتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمیں ورثے میں بالکل مفت ملتا ہے. اس کمال مشین کا وزن پیدائش کے وقت صرف 750 گرام ہوتا ہے، لیکن جب بچے کی عمر 10 سال ہوتی ہے تو اس میں 2 گنا اضافے کے بعد یہ 1.5 کلو ہو جاتا ہے. اس مردے کے دماغ پر تجربات کے لیے اسے کیمیاوی مادوں کے ذریعے محفوظ کیا گیا ہے. اس کے اندرونی نچلے حصے سے جو شاخ نکلتی ہے وہ اسپائنل کارڈ یا حرام مغز کہلاتی ہے. جب ہم کسی گرم چیز کو چھوتے ہیں تو اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کر لیتے ہیں. یہ اسی کی بدولت ہے. دماغ کی بیرونی سطح پر سب سے نمایاں چیز اس کی تہیں اور سلوٹیں ہیں. ہمارا دماغ ایک ارتقائی عمل سے گزرا ہے. تقریباً 1 لاکھ سال پہلے ایک قدیم انسان کے دماغ کا وزن صرف ½ کلو تھا. یہ اس سادہ ترین زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا جس میں صرف شکار کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے جیسے زندگی پیچیدہ ہوتی گئی ویسے ویسے اس کا وزن بڑھتا گیا، اور آج ایک جدید انسان کے دماغ کا وزن تقریباً 1.5 کلو ہوتا ہے. ایک خطروں سے بھری ہوئی دنیا میں انسان کی بقا کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کا دماغ دوسرے جانداروں سے زیادہ بڑا اور طاقتور ہو. رفتہ رفتہ اسی دماغ نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا. لیکن دماغ کی ساخت پتہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. نہ صرف یہ بہت پیچیدہ ہے، لیکن اس پر آپ آسانی سے تجربے بھی تو نہیں کر سکتے اسے نقصان پہنچائے بغیر. پھر بھی کبھی کبھی حادثات اور اتفاقات ہمارا ساتھ دیتے ہیں. مثلاً تقریباً 200 سال پہلے امریکہ میں ایک ریلوے کا ملازم زبردست حادثے کا شکار ہوا. ایک دھماکے کے نتیجے میں ایک لوہے کی سلاخ اس کے دماغ میں پیوست ہو گئی، اور اتفاق سے وہ بچ گیا اور دوبارہ کام بھی کرنا شروع کیا. لیکن اس کی شخصیت میں ایک زبردست تبدیلی آ گئی. اب وہ بہت چڑچڑا اور غصیلا ہو گیا اور ہر طرف ہر موقع پر تشدد کرتا تھا. آخر وہ مرگی کے دوروں سے مر گیا. اس کا دماغ آج بھی ایک میوزیم میں موجود ہے، اور اس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دماغ کا وہ حصہ تباہ ہو گیا تھا جو ہمارے احساسات اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے. یہ حصہ لمبک سسٹم کہلاتا ہے. جارحیت، غصہ، خوشی، تسکین وغیرہ جیسی کیفیات یہیں پر جنم لیتی ہیں. دماغ کی ڈنڈی کے بالکل پیچھے نارنجی رنگ کے یہ گولے چھوٹا دماغ کہلاتے ہیں، جو جسم کے ہر حصے کو انتہائی مہارت کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں. یہ کیچ انہی کی بدولت پکڑا گیا. Oh, what a brilliant catch. Azam Mahmood. He is a very useful cricketer. اور طبلہ نواز کی انگلیاں بھی ان کے تابع ہیں. کھوپڑی کے بالکل نیچے دماغ کا اہم ترین حصہ ہے جو سیریبرل کارٹیکس کہلاتا ہے. یہ وہ حصہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. اگر ان کی سلوٹوں کو کھول کر سیدھا بچھایا جائے تو یہ 1.5 مربع میٹر کی جگہ گھیرے گا. دماغ کا آدھا وزن اس بڑے رقبے کی چادر کی وجہ سے جو کھوپڑی کے اندر سموئی ہوئی ہے. یہی انسان کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیت کا منبع ہے. ایک تجربے میں سائنسدانوں نے آپریشن کے دوران کسی مریض کو بے ہوش کیے بغیر اس کی کارٹیکس کی سطح پر مختلف جگہوں پر چھوا، جس کے بعد مریض نے مختلف احساسات بتائے. کارٹیکس میں ایک جگہ چھونے سے انگلی میں الجھن کا احساس ہوا، جبکہ دوسری جگہ چھونے سے اسے اچانک سردی لگنے لگی. زبان بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی کارٹیکس کی بدولت ہے. آج سائنسدان ایک خاص ترکیب کے استعمال سے کارٹیکس کا وہ حصہ دیکھ سکتے ہیں جہاں الفاظ جنم لیتے ہیں.
جب ہم کوئی فقرہ بولتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کا وہ حصہ استعمال ہوتا ہے جو اس تصویر میں رنگین نظر آ رہا ہے۔ پیشانی کے عین پیچھے کارٹیکس کے اگلے حصے ہمیں سوچ اور تدبر کی صلاحیت دیتے ہیں۔ اس کی مدد سے ہم آئندہ کے لیے پلانز بناتے ہیں۔ اگر یہ حصہ نہ ہو تو آپ اس پروگرام کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ حصہ ایک منظر کو دوسرے کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔ کارٹیکس کی نمایاں تقسیم دائیں اور بائیں حصے میں ہے۔ بظاہر دایاں اور بایاں حصہ ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ ایک حصے کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ آپ دوسرے حصے کو آئینے میں دیکھ رہے ہیں۔ آج سائنسدان یہ جانتے ہیں کہ کام کے اعتبار سے ان دونوں میں کافی مشابہت ہے، مگر کچھ نمایاں فرق بھی ہے۔ دماغ کے بائیں حصے کا تعلق زبان، تحریری صلاحیت، منطق، حساب اور ریاضی سے ہے۔ دایاں حصہ انسان کے تصورات کی صلاحیت کا مسکن ہے۔ آرٹ، موسیقی، شاعری اور تخلیقی سوچ اسی کی مرہون منت ہے۔ کمپیوٹر اور انسان دونوں بجلی پر چلتے ہیں۔ تقریباً 200 سال پہلے ایک اٹالین سائنسدان جس کا نام لیوگی گیلوانی تھا، اس نے یہ دریافت کیا کہ ہمارا دماغ جسم کے مختلف پٹھوں یعنی مسلز کو بجلی کے ننھے ننھے جھٹکوں سے کنٹرول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت میرا دماغ میرے ہاتھ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ میں اپنی اینک یوں اتاروں اور پھر دوبارہ لگا دوں۔ اگر میرے دماغ پر، میری کھوپڑی پر اس وقت الیکٹروڈز لگے ہوتے تو آپ اس سارے عمل کو اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے، اس کی الیکٹریکل ایکٹیویٹی آپ کے سامنے ہوتی۔ ایک کمپیوٹر کا سی پی یو بھی اپنے اطراف کی دنیا سے اسی طرح سے معلومات حاصل کرتا ہے۔ مائکروفون اس کو بجلی کے پلسز بھیجتا ہے اور اس طرح وہ آوازیں سنتا ہے۔ اسی طرح ویڈیو کیمرہ سے کمپیوٹر آس پاس دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے دماغ کو بھی معلومات جسم کے مختلف اعضاء پہنچاتے ہیں۔ کان ایک حساس اور بہترین قسم کا مائکروفون ہے جو دماغ کے ساتھ مستقل رابطے میں ہے۔ کان کے اس حصے کو انگریزی میں کوکلیا کہتے ہیں اور کان میں آواز داخل ہونے سے اس میں ارتعاش پیدا ہوتے ہیں۔ الگ الگ سر الگ الگ ارتعاش پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر موسیقی۔ آواز کی لہریں جب ہوا میں سے گزر کر اس میں داخل ہوتی ہیں تو ہوا کے بدلتے ہوئے دباؤ سے بجلی کا بدلتا ہوا کرنٹ پیدا ہوتا ہے جو دماغ میں مخصوص آواز کی خبر پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے موجود معلومات کو استعمال کرتے ہوئے دماغ اس آواز کا تجزیہ کرتا ہے۔ ہماری بینائی بھی بجلی کی پلسز کی بدولت ہے۔ جب روشنی آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو اس کے پچھلے حصے میں، جسے ریٹنا کہتے ہیں، ایک عکس پیدا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ایک بڑی نس میں بجلی حرکت کرنے لگتی ہے۔ یہ کارٹیکس کے پچھلے حصے سے پیوست ہے اور جب کرنٹ وہاں پہنچتا ہے تو ہمیں تصویر دیکھنے کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ویڈیو کیمرہ بھی بجلی اسی طرح پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ سائنسدانوں نے اس پیدائشی نابینا شخص کی کھوپڑی کے پچھلے حصے میں چھید کر دماغ کے ساتھ تارے جوڑی ہیں۔ اب یہ شخص اپنی زندگی میں پہلی بار آس پاس کی دنیا کو دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ہماری تمام تر صلاحیتیں، جن میں لکھنا، پڑھنا، دیکھنا اور سننا شامل ہے، دماغ میں بجلی کی پلسز کی مرہون منت ہیں۔ کمپیوٹر کے اندر بجلی کے پلسز اس کے ٹرانزسٹرز پیدا کرتے ہیں، جبکہ ہمارے دماغ میں یہ پلسز
ایک خاص قسم کا خلیہ پیدا کرتا ہے جس کا نام نیورون ہے. سادہ جانداروں میں مثلا کیکڑوں میں ان کی تعداد صرف چند سو ہوتی ہے. اس کے برعکس ایک پرندے میں ان کی تعداد کچھ کروڑ ہوتی ہے. انسانی دماغ میں نیورونز کئی سو ارب ہوتے ہیں، یعنی کہ کائنات میں جتنے ستارے ہیں ان سے بھی زیادہ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے دماغ میں تجزیہ، تخیل اور تخلیق کی صلاحیتیں موجود ہیں. نیورون کی شکل و صورت خوردبین کے نیچے اس طرح کی دکھائی دیتی ہے. یہ دراصل ایک خلیہ ہے جس کا ایک مرکز ہے جہاں سے ایک لمبی ڈنڈی نکلتی ہے جسے ایکسون کہتے ہیں. اس کے ارد گرد اور بھی چھوٹی ڈنڈیاں ہیں. جب نیورون سے بجلی کا جھٹکا خارج ہوتا ہے تو یہ ڈنڈی سے گزر کر جسم کے کسی حصے کو حرکت دیتا ہے. نیورونز کا آپس میں رابطہ رکھنا اشد ضروری ہے تاکہ وہ منظم طریقے سے کام کر سکیں. چنانچہ ان کے درمیان کنیکشنز کا ایک نہایت پیچیدہ نظام ہے. جیسے جیسے ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں، مثلاً کوئی زبان لکھنا یا بولنا، تو اس کے ساتھ نئے کنیکشنز بنتے ہیں. ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک پیغام خاص قسم کے مالیکیول پہنچاتے ہیں جنہیں نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں. یہ خاص قسم کے کیمیائی مرکبات ہیں جن کی مقدار میں کمی بیشی سے طرح طرح کے ذہنی امراض پیدا ہوتے ہیں، مثلاً ڈپریشن یعنی بے وجہ افسردگی، مرگی وغیرہ. چنانچہ کچھ ذہنی امراض کا علاج ایسی دواؤں سے کیا جاتا ہے جو نیورو ٹرانسمیٹرز کا توازن بحال کرتی ہیں. ہمارا ہر خیال دراصل بجلی کے پلسز پر محیط ہوتا ہے. دماغ کے حصے ایک دوسرے سے ہر لمحہ مشورہ کرتے ہیں، پھر کسی ایک عمل پر اتفاق کرتے ہیں جس کے بعد آنکھ، منہ، ہاتھ یا کسی اور عضو کو حرکت کا حکم ملتا ہے. اگر ہم ان خیالات کو سنیں تو آواز یوں سنائی دے گی. دماغ ذہانت یا انٹیلیجنس کا مسکن ہے، لیکن ذہانت کا مطلب کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو غیر زبانیں جلدی سیکھ سکتے ہیں یا جو ریاضی کے پیچیدہ مسائل جلدی حل کر سکتے ہیں وہ ذہین ہیں. لیکن دوسری طرف شاعر، موسیقار اور مصور یہ بھی تو ذہین ہیں کیونکہ یہ تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہیں. لہٰذا ذہانت کا کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے اور اس لیے ہمیں اس کے مختلف پہلو دیکھنے پڑیں گے. شطرنج کا کھیل ذہانت کا ایک پیمانہ ہے، اور کچھ سال پہلے تک یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی کمپیوٹر چیس گرینڈ ماسٹر کو ہرا نہیں سکتا. لیکن آج کے کمپیوٹر ہر انسانی کھلاڑی کو شکست دے دیتے ہیں. سن 1950 میں ایک انگریز کمپیوٹر سائنٹسٹ نے، جس کا نام ٹیورنگ تھا، ذہانت کا ایک منفرد اور معقول پیمانہ پیش کیا. یہ ٹیورنگ ٹیسٹ کہلاتا ہے. اس میں ایک انسان کا مقابلہ کمپیوٹر سے کیا جاتا ہے. فرض کیجئے کہ دونوں کا روپ ایک ہی جیسا ہے اور جو شخص سوال پوچھ رہا ہے وہ شکل و صورت کی بنیاد پر تفریق نہیں کر سکتا، مگر فرق پتہ کرنے کے لیے دونوں سے سوالات کسی بھی موضوع سے متعلق پوچھے جاتے ہیں، تاریخ، حالات حاضرہ، ریاضی وغیرہ. اگر اصل انسان اور روبوٹ میں کوئی فرق پتہ نہ چل سکے تو ٹیورنگ کے بقول ہمیں کمپیوٹر کو انسان کی طرح ذہین ماننا پڑے گا. کسی کمپیوٹر کا ٹیورنگ ٹیسٹ پاس کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کمپیوٹرز کا ہماری زندگی کے اوپر اثر و رسوخ بڑھتا چلا جائے گا. مثال کے طور پر یہ عین ممکن ہے کہ اگلے چند سالوں میں ایسے کمپیوٹر چپس بنیں گے جن کی مدد سے پیدائشی بہرے، گونگے اور اندھے بول، سن اور دیکھ سکیں گے. پھر ایسی کمپیوٹر چپس بنیں گی یاداشت کی، میموری کی، جن کو ہم اپنی کھوپڑیوں میں ڈال کر اپنی یاداشت میں اضافہ کر سکیں گے. اور شاید کچھ لوگ کیلکولیٹر چپس ڈلوا کر اپنی ریاضی کی صلاحیتیں بڑھانا چاہیں گے. جب یہ ہونے لگے گا تو حقیقی معنوں میں انسان اور کمپیوٹر کا ملاپ شروع ہوگا.
اب اجازت دیجیے, خدا حافظ.